بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ، آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی اور آپ کا یہ نظریہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کرنے میں عافیت ہے، کامیابی ہے۔ ہماری سوچ، ہماری فکریں غلط ہو سکتی ہیں، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ کلپ میں آپ نے سماعت کیا کہ آپ نے زور دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو، جو شادی آسانی سے ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے ایک واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے لباس پر خوشبو کا نشان تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن عوف، یہ خوشبو کا نشان کیسے ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کی، نکاح کیا اور شب زفاف میں نے گزاری۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کیا؟ عرض کی، ولیمہ تو نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہو۔ استاد محترم امیر المجاہدین علیہ الرحمہ نے یہ حدیث بیان کر کے کئی نکات بیان کیے۔ آپ نے فرمایا، دیکھیں، حضرت عثمان غنی سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے، ان کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابی ہیں۔ حدیث پاک میں ایک بار آپ کا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ میں آیا تو اتنے اونٹ تھے کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بھر گئیں اور چلنے کی جگہ نہیں تھی۔ اتنے مالدار صحابی ہیں، لیکن شادی کتنی سادگی سے کی کہ چند ہزار مدینہ منورہ کی اس وقت آبادی تھی، لیکن یہ کسی کو اطلاع نہ ہوئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے عرض کی کہ میں نے شادی کی، میں نے نکاح کیا۔ اسلام نے نکاح کو، شادی کو کتنا آسان بنایا تھا۔ افسوس، ہندوانہ رسومات اور کافروں کے طریقوں کی وجہ سے ہم نے آسان کام کو مشکل بنا دیا۔ دوسری بات، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اطلاع نہیں دی تھی، پوچھنے پر عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہیں ہوئے۔ اور آج حال یہ ہے کہ کوئی ہمیں دعوت دینا بھول جائے یا تاخیر سے دعوت دے یا جیسا اہتمام ہونا چاہیے اس اہتمام سے دعوت نہ دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان تکلفات سے بھی نکلنا ہوگا۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو۔ آج بہت سی جگہوں پر یہ ہونے لگا کہ رخصتی کے موقع پر ہی دونوں خاندان والے مل کر دعوت کر لیتے ہیں اور ولیمے کی سنت وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ سنت میں برکت ہے، شادی کے موقع پر حسب توفیق ولیمہ ضرور کریں۔ چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہو۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین نے فرمایا کہ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے عبد الرحمن بن عوف، کم از کم ایک بکری کا تو ولیمہ کرو۔ اور بعض نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اے عبد الرحمن بن عوف، تمہیں اللہ نے بہت مال دیا ہے، لیکن ولیمہ سادگی سے کرنا، کیونکہ مدینہ منورہ میں غریب لوگ بھی ہیں۔ کیونکہ جب کوئی شان و شوکت سے ولیمہ کرتا ہے تو وہ رسم بن جاتی ہے۔ تو فرمایا، اے عبد الرحمن بن عوف، صرف ایک بکری کا ولیمہ کرنا۔ اس میں سادگی کا درس تھا۔
اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کی پاکیزہ سوچ کے صدقے میں ہماری سوچ میں بھی پاکیزگی عطا فرمائے، اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔